نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے پاس قلت وقت کے باوجود تین عنوانات کو ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ ایک پلورلزم اور دوسرے نمبر پہ ہے یعنی اس کا کیا تھا الحاد مشرق اور مغرب، اور تیسرا ان قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں پر مناظرہ کرنے کے اصول۔ تو آپ اگر ان کو پسند کریں گے، وہ نصاب کا انہوں نے میرے زمینی حضرات نے لگائے، آپ پسند کریں گے تو پڑھا دیں گے، نہیں پسند کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پسند ہے؟ وہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں سانو بہت ڈاڈی تقریر آئی ہے، ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو آگے بھی جا کر بھی پڑھانا، تو ہم جتنی اپنی انرجی بچا کر لے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی شوق پر۔ پہلے نمبر پہ پلورلزم کیا چیز ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فائل چونکہ بھی تیار نہیں ہو سکی، وہ ساری انگریزی میں اور اردو میں مکس ہے، تو یہ کچھ عرصے بعد آپ کو رابطے میں رہیں گے تو آپ کو تیار شدہ فائل بھی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادیان کو نازل کیا انسان کی فلاح کے لیے، اس کی نجات کے لیے، لیکن کیا اللہ کے پاس نجات پانے کے لیے سارے ادیان کافی ہیں؟ سارے ادیان اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کیا اس دور میں انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سوال نے پلورلزم کے عقیدے کو جنم دیا۔ پلورلزم جس کو آپ کہتے ہیں وحدت ادیان، سارے دینوں کو اکٹھا کر کے گرینڈر میں ڈال کر ان کا ایک ملک شیک سا بنا کے پی لو تم کامیاب، ٹھیک ہے، سارے ادیان مکس کر لو، مکسچنگ بناؤ، یہودی رہے، عیسائی رہے، پارسی رہے، فارسی رہے، جو جہاں رہتا رہے، لیکن اللہ کے ہاں سارے دین نجات یافتہ ہیں، اللہ کے ہاں سارے دین نجات دینے والے ہیں۔ اور اس اصول کو بنیاد بنا کر اسلامی معاشرے میں اور یورپی معاشرے میں، کفریہ معاشروں میں بہت جگہ پہ بھرپور محنت ہو رہی ہے۔ یورپ تو اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا، انہوں نے کہا مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسانیت اصل مذہب ہے، ہیومنزم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس یا ہیومن رائٹس ہے، ہیومنزم انسانیت کا مذہب۔ اچھا، اب پوسٹ بنتی ہے، ایک غریب بوڑھا ریڑھی کو گھسیٹ رہا ہے، وہ بھوک سے برا حال ہے، اس کی تصویر بنا کر نیچے کہتے ہیں کہ پلیز ٹیک اے ہیومینٹی از فار ریلیجن، خدا کے لیے اس مذہب انسانیت کو مذہب کے طور پر لو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمدردی کی جا رہی ہے، ہمدردی نہیں ہے، دنیا کے سارے مذاہب کو توڑ کر ایک نیا مذہب لانچ کیا جا رہا ہے جسے انسانیت کہتے ہیں، جسے ہیومینٹی کہتے ہیں، ہیومنزم۔ اب اس ہیومینٹی کے مذہب کو دنیا میں اس مذہب ہیومینٹی نے سارے مذہبوں کو کھا گیا، یہ جو ہیومنزم کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، یہ سارے مذاہب کو چٹ کر گیا۔ اب ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر فلمی ایکٹر، ہر ڈانسر، ہر وکیل، ہر سیاستدان ایک ہی بات کہتا ہے، اصل مذہب تو انسانیت ہے جی، انسانیت کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ دجال کا مذہب ہے، انسانیت کس کا مذہب ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے انسانیت کے نام پہ سب کو ایک لڑی میں پرونے کی سازش ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، فلمیں بھی لانچ کرتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، دیکھو ہمارے خون ایک جیسے ہیں، ہمارے جسم ایک جیسے ہیں، جیسے اس کا سب سے بڑا آئیکن جس فلم نے سارے مذاہب کا واٹ لگائی، سارے مذاہب کی، اور کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تمہارا جو پیکے فلم تھی انڈیا بنی، یہ ہیومینٹی کے لیے دماغوں کی زمین کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ پیکے کے بعد پھر ایک دو اور بھی اس طرح کی انہوں نے لانچ کی، مختلف بالی ووڈ، ہالی ووڈ، جتنے بھی یہ ہیں فلم سٹار انڈسٹریاں، یا یہودیوں کے ہاتھوں میں۔ ان لوگوں نے منظم سازش کے تحت دنیا کے جتنے بھی مذاہب تھے ان سے نئی نسل کا اعتماد اڑایا، نئی نسل کا اعتماد اڑا کر اب نیا اعتماد ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے، انسانی مذہب ہی سب کچھ ہے، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے اس کا خیال کرو۔ اب کسی کو آپ اسکول و کالج والے کسی لڑکے کو بھائی نماز پڑھو، کہہ رہا نماز ہی میں تو سارا دین نہیں ہے، اور بھی تو یہ باتیں ہیں، میں کسی غریب کے ساتھ مدد کر دیتا ہوں۔ اب کس پاگل نے کہا کہ ایک عبادت کر کے تم جنت میں کامیاب لوگوں میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی مرضی کا چن کرے، کہ جیسے کلندر کی ٹوپی ہوتی ہے نا 10-15 رنگ کی، تو اپنی مرضی کا ایسا دین بنا لو، یہ بات مجھے اچھی لگتی، یہ یہودیت سے اچھی لگی، یہ عیسائیت سے اچھی لگی، اٹھا کر اپنا دین بنا لو۔ ایسا نہیں ہے، دین وہی ہے جو اللہ کا دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، جس کی تکمیل ہو چکی ہے، نعمتیں پوری ہو چکی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو مکمل کر دیا. اس میں داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو جاؤ، خارج ہونا تو سارے نکل جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جنت میں جانے کے لیے حج کرنا کوئی ضروری تھوڑا ہے، حج کے پیسوں سے میں کسی کی شادی کروا دوں گا. اپنی مرضی سے تم دین نہ پیش کرو. جس کا جو خالق کائنات ہے وہ ہماری مرضیات کو بھی جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے. اب رب کو نہیں پتا تھا کہ محلے میں 5-10 لڑکی کنواریاں بیٹھی ہیں تو حج پہ حاجی نہیں جائے، حج روک کر ان کو دو گا. ان کا مسائل نہیں بتایا گئے. کیا شریعت میں زکوٰۃ و عشر کا جب نظام موجود نہ ہو پھر تو تم حج کے بھی کہو گے حج پہ کیوں جا رہے ہو بھائی، تمہارے محلے میں تو یہ کام رہتے ہیں. اچھا یہ سارے سوال، قربانی کیوں کر رہے ہو، تمہارے محلے میں جو ہے وہ فلاں بندہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کو سال کا راشن دے دو، قربانی کیوں کر رہے ہو بھائی. تمہاری جیب میں پڑا ہوا 2.5-3 لاکھ کا موبائل، اس کے لیے کوئی شریعت نہیں اتری. ایک 7,000 کے قربانی کے بکرے پہ تمہیں محلے کے سارے غریب یاد آ جاتے ہیں، سارا معاشرہ تمہیں غربت زدہ نظر آ جاتا ہے. تو پلورلزم یہ چیز ہے کہ سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بنا دو، ہر مذہب کو راہ نجات قرار دے دو. ہر مذہب تمہیں نجات تک لے کر جائے گا، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ کوئی پارسی مجوسیت ہے، چاہے ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، جین مت ہے، تاؤ مت ہے، شنٹوازم. دنیا میں موجود ہزاروں مذہب سارے کے سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں. لہٰذا تم جس پر بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نظریہ ہے پلورلزم کا. یہ نظریہ کس کا ہے؟ اور یہ نظریہ انبیاء اکرام علیہ السلام 1,24,000 نبیوں کی شریعتوں پہ مٹی ڈالنے والا نظریہ ہے. یعنی آسمانی تعلیمات سے چھوڑ کر چند شیطانی لوگوں کے دماغ میں ابھرنے والے ایک خیال کو ماننے کا نام پلورلزم ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور بتایا گیا کہ ہمیں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. جب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے پھر یہودیت عیسائیت ان کی کہاں گنجائش نکل آئے، فلاں مذاہب کی کیا گنجائش نکل آئے. اس پلورلزم کو آپ حیران ہوں گے، بر صغیر پاک و ہند میں جس شخص نے باقاعدہ نام بدل کر، ترتیب بدل کر پورے مذاہب کا ملغوبہ شخصی طور پر نمونہ پیش کیا، وہ مرزا غلام قادیانی. وہ کون شخص ہے؟ مرزا، یہ فری میسن تھا. میں نے تو اس میں وہ پورا مضمون لکھا ہے، پوری وہ فائل ہے، لیکن آپ کو نہیں پڑھانی، اور پھر صحیح کبھی. تو وہ اس نے یہ فری میسن یہودی ایجنٹ تھا. اس نے وہ ازالہ میں نے 3ری جلد روحانی خزائن کے اس کا مقدمے میں بھی یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ تعمیر نو کا ہندوستان میں کام چل رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا نبی آیا ہوا ہے. پوری دنیا کے یہودی عیسائی ادھر آ رہے ہیں کہ ہم بھی جا کر اس نبی کو دیکھیں، اور جس نے ایک تعمیر نو کا کام کیا ہے. تو تعمیر نو فارمولہ کن کا ہے؟ فری میسن یہودیوں کا، اور وہ کام کر رہا ہے مرزا قادیانی. اچھا اس نے مذاہب کا منصوبہ کیسے بنایا؟ پلورلزم کا منصوبہ کیسے بنایا؟ اس نے کہا میں پنڈت رودر گوپال ہوں. تو پنڈت رودر گوپال ہندوؤں کا تھا یا مسلمانوں کا تھا؟ کہا میں امیر الملک جے سنگھ بہادر ہوں، تو یہ سکھوں کا تھا یا مسلمانوں کا؟ اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی عیسائی مانتے تھے یا مسلمان مانتے تھے؟ عیسائی مانتے تھے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں. تو مہدی کا مذمومہ نظریہ جو اسلام سے ہٹ کر ہے وہ شیعہ کا ہے یا اہل اسلام کا ہے؟ اس نے سارے اکٹھے کر کے تاج اپنے سر پہ رکھ لے، یا سمجھ لو سارے ہار اٹھا کر اپنے گلے پہ ڈال لے، وہ سب کچھ میں ہوں. یہ ہے پلورلزم. تو سمجھ آئی گال کرنی؟ تو یہ ہے کہ سارا ملغوبہ بنا دیا. اب قادیانیت یہ ملغوبہ ہے پلورلزم کا. اب قادیانی کا مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو ہر طرح کی گندگی یہاں پر جمع ملے گی. یعنی دنیا کے اگر آپ دیکھتے ہیں بغض صحابہ ایک طبقے نے بطور مذہب کے لیا، بغض اہل بیت ایک طبقے نے بطور مذہب کے لیا، اہل بیت سے بغض رکھا. خارجیوں ناصبیوں نے اہل بیت سے دشمنی رکھی، دوسروں نے صحابہ سے رکھی، یا کسی نے فقہا سے دشمنی رکھی، کسی نے انبیاء سے دشمنی رکھی، کسی نے قرآن سے، کسی نے حدیث سے، کسی نے خانہ کعبہ سے، کسی نے کسی چیز سے. ساری دشمنیوں کے سیمپل آپ کو قادیانیوں میں ملیں گے. کیوں؟ خانہ کعبے کے یہ دشمن کہتے اب قادیان میں آؤ، مکہ نہیں ہے. اب سب خانہ کعبے سے توڑ دیا. اور یہودیوں کی طرح انہوں نے، یہودی کہتے ہیں اللہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، مرزا قادیانی بھی کہتا ہے اللہ ڈرتا ہے اور ڈر کر چوروں کی طرح آتا ہے. وہی نظریہ جو یہودیوں کے 5 عقیدے ہیں، اور اس پر ایک الاستعمارات العالمیہ عرب عالم نے کتاب لکھی، مجھے ملی نہیں. میں نے وہ مصر کے 2011 میں جب میں دورے پر گیا سارے مکتبے چھان مارے، مجھے یہ کتاب نہیں ملی. میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی بھی اس کتاب کو. اب اس کتاب میں اس نے یہودیوں کی قادیانیوں سے مماثلتیں ثابت کی ہیں.
کہ جو یہودیوں کے افکار اور عقائد ہیں، میں نے تو ان کے اہم جو پوائنٹس ہیں وہ 5 ڈھونڈے ہیں، مثلث خدا، مشبہ خدا، خوف خدا، اس طرح کے عنوان پہ ان کے 5 عقائد، لیکن اس نے بہت سارے لکھے اس عرب عالم نے، جو محمد بن یوسف السبیہی نام ہے اس کا غالباً، تو اس نے یہ لکھا اس کتاب کو استعمارات العالمیہ میں کہ یہ قادیانیت کا جو سارا جو ڈیٹا ہے یہ یہودیت سے آیا ہے۔ اچھا عیسائیت کو دیکھو، ان کا ڈیٹا بھی قادیانیت میں پورے کا پورا فیڈ ہے، یعنی دنیا جہان کے کفر کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں تو قادیانیت کو دیکھ لیں۔ اور پلورلزم کیا ہے کہ سارے مذاہب کو کیا کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے، تو سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے منغوبہ بنا کے اچار ڈال لینا، مکسچر بنا لینا، معجون بنا لینا، یہ پلورلزم ہے، اور اس کا پاکستان ہندوستان میں سیمپل قادیانیت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب اگلی بات کو سمجھیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں پلورلزم کے لیے کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام ایسا کھرا اور صاف ستھری سیدھی راہ ہے کہ سابقہ نبیوں کی کتابوں میں بھی، حتیٰ کہ آپ یوں سمجھ لیں، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ، پہلے میں نے ان کے والد صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنائی، اب سیدہ حفصہ کی بات سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گھر میں اللہ کے نبی آئے تو وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی نے مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ کیا مطالعہ کر رہی، کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا میں آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں۔ سیدہ حفصہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، ہماری ماں ام المومنین نے، کہ میں آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یوسف کا قصہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ذہن دوسری نبوت کی طرف نہ چلا جائے۔ فرمایا لو اتاکم یوسف واتبعتموہم وترکتمونی لضللتم، اگر آج یوسف علیہ السلام تم میں آ جائیں، مجھے چھوڑ کر ان کے بھی پیچھے چلو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں؟ جب اللہ کے سچے نبی یوسف آئیں، ہم پیغمبر کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو پلورلزم کی کہاں گنجائش نہیں، جو کہتا ہے سب کے ہی پیچھے چلو، جب ایک سچے نبی کے پیچھے میں چلنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کو اللہ کے نبی کے امامت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اب سابقہ نبی بھی کوئی آئے گا تو اتباع ادھر ہی چلے گی، کہیں اور کوئی اور آگے نہیں چل سکتا۔ اور اس امت کا روحانی قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ امام الانبیاء جس نے 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی، اس نبی نے خود ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دی کہ جب میں امام الانبیاء اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اب میری امت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب جب ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے تب کون ہے ابو بکر کے آگے کھڑا ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہا کانڈتے ہاتھ ہے، جس کو یوں سمجھو یہ نماز نہیں تھی پیچھے، یہ تھپکی تھی اللہ کے نبی کی۔ ابو بکر کو یہ تھپکی، ہمارے پنجابی کہتے ہیں اس کے پیچھے بڑے بڑے اکابر ہیں، میں نہیں گل کرتا پہ، اس کے پیچھے بڑے ہیں۔ ابو بکر پہ کوئی بات کرے گا تو کس کے پیچھے بات جائے گی؟ وہ پچھلی صاحب میں رسول اللہ کھڑے ہو کر اس کو مصلی دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ مقام بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس امت کا روحانی قد کاٹھ اتنا اونچا ہے کہ اب کوئی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، حضرت مہدی اس امت کے فرد ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، آپ نے پڑھا ہے، تو وہ کہیں گے آپ آئیں، آپ نبی رہے ہیں تو آپ آئیں نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں نہیں، تکرمۃ لہذا الامہ، اس امت کو یہ اکرام ہے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ گے، میں پچھلی صاحب میں کھڑا ہوں۔ اب اس امت کے آگے آ کر پچھلا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور بات سمجھ میں آئی؟ سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی آ جائے تو اس امت کے آگے کھڑا، تو ہم کسی مذہب کو ہمیں کیسے پیچھے لگا سکتا ہے؟ ہمارا کسی مذہب کے پیچھے نہ لگنا یہ دین ہے، اور جو ہر مذہب کے پیچھے لگنا یہ وحدت ادیان ہے، جسے پلورلزم کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر پوری دنیا کی اب ایک کھچڑی بنائی جا رہی ہے پوری۔ اور جب تک بندے کی بنیادیں محفوظ نہ ہونا تو بندہ قوم نہیں۔ اب ایک نئی جنس آ رہی ہے، نئی ترتیب آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے مذہبوں کے نشانات مٹا رہے ہیں، اب جنسوں کے نشانات مٹا رہے ہیں۔ نئے شناختی کارڈ جو بنیں گے، ابھی ہمارے ملکوں میں تو شاید نہ بنے لیکن دنیا میں شروع ہو گئے، اس میں جینڈر لیس لکھا ہوگا۔ جینڈر لیس کا کیا مطلب ہے؟ ای میل، فیمیل، شی میل کچھ بھی نہیں ہوگا، بس جینڈر لیس، مرد ہے یا عورت ہے، یہ آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کی تشخیص نہیں کی جائے گی۔ آپ کی جنس، چونکہ وہ کہتے ہیں عورتوں کو برابر کے حقوق دو، جب ان کو فیمیل لکھا جاتا ہے تو اس میں ان کو بےزتی سی محسوس ہوتی ہے، کمی۔ پھر جو خسرے ہجڑے ہیں جو جینڈر لیس ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک عزت کا مسئلہ بنتا ہے، نوکریاں لینے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹکٹ لینے میں پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میل ہو فیمیل ہو، تاکہ اس حساب سے سیٹ بنائی جائے۔ یہ تشخیص ختم کی جائے، یہ امتیازی حد گرا دی جائے کہ کوئی جینڈر جنس نہیں ہے، نہ میل ہے نہ فیمیل ہے نہ شی میل ہے، بس سارے کے سارے جینڈر لیس، کوئی جنس نہیں۔ پہلے نمبر پہ ہماری جنس کا نشان مٹایا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب ہنس رہے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایسی بات ہوگی نہیں، لیکن یہ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں۔ یہ سانحہ جو ہونے والا ہے عنقریب، اور یہ عنقریب یہ تحریک عروج پکڑے گی۔ ابھی تو باتیں چل رہی نا ہلکی ہلکی کہ وہ ہجڑے آ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ دیکھو،
رحمان ملک قرآن پاک غلط پڑھتا ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے مد مقابل فوراً ہمارا میڈیا کے ہجڑے کو پیش کرتا ہے۔ ہجڑا صحیح قرآن پڑھ کر بتاتا ہے کہ ہمیں ایم پی ایم این اے بناؤ، ہمیں وزیر داخلہ بناؤ، میں سورہ اخلاص میں نے صحیح سنائی ہے۔ اچھا ہجڑے پہ ہی کیمرہ کیوں فوکس ہوا؟ یہ وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہجڑے بھی علمی اعتبار سے تمہارے برابر ہے، یہ برابر کی جنس ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ جو دیکھنے والے وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ہمیں تو وہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ رہے ہیں اور ان کی کہاں تک سوچ جا رہی ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک ہماری نظریں علماء کی اتنی بیدار نہیں ہوں گی فتنوں کو پہچان نہیں پائیں گے۔ تو یہ اب جنرلس، پھر ملکی حدود کا تعین، اب ملکی حدود کا تعین ختم کرنے کے چکروں میں کہ حدود نہ ہو، بس عالمی طاقتیں جہاں بھی جانا چاہیں۔ اب دیکھو انہوں نے اپنے ملکوں کے لیے کیا ہے، جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ دنیا کا میرا خیال کسی بھی ملک میں جانا چاہے اسے ویزے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اب گرین پاسپورٹ کا کیا مطلب ہے کہ گویا کہ جو ان کی ریاستوں کا نمائندہ ہے پوری دنیا اس کی غلام، لیکن ہم ساتھ والے ملک میں نہیں جا سکتے بغیر پاسپورٹ کے۔ ہم غلام ریاستیں ہیں، ہم پابند ریاستیں ہیں، ہم پاسپورٹ کے بغیر۔ ایک مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں لکھا نا اپنی نکات افغانی میں، وہ فرماتے کہ پاسپورٹ کا تو اسلام میں تصور بھی نہیں، ہر ملک ملک اس کے ملک خدا ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سرحدی وہ لکیریں کراس کرنے کے لیے چیکنگ دکھاتے پھریں۔ ساری زمین ہمارے رب کی زمین ہے، جو الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد ہے، پوری زمین طاہر ہے، اور ہم جائیں گے ہر جگہ پہ، یہ تو ہمارا موقف۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو دجالی تہذیب کے نمائندے بنتے جائیں گے، برطانیہ والے، فرانس والے، امریکہ والے، ان کے پاسپورٹ پہ یہ ریڈ پاسپورٹ اور گرین پاسپورٹ، اس پہ یہ سہولت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مرضی گھومو پھرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، جس ملک میں جاؤ ٹکٹ خریدو چلے جاؤ، ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے تو جناب لینڈ میں لا کے ویزا لو۔ یہ ہے نا ہمارے ساتھ معاملہ۔ تو یہ پلورلزم سب کو مکسچر کر کے ایک دجال کے جھنڈے نیچے لانے کی محنت کا نام پلورلزم ہے، جس کو کبھی انسانیت کے نام پہ لانچ کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاکستان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبدالستار ایدھی، ٹھیک ہے، ایدھی کا لفظ زائدہ ہے، تسلی سے منہ میں راپ پڑھ لیں۔ تو یہ عبدالستار ایدھی یہ کون تھا؟ یہ وہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا فرد تھا جو کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد ایک بھی نیکی کا لو بندہ جنت میں جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب وہ مرجیہ عقیدہ، اور اصل وہ کہتا تھا اصل مذہب انسانیت ہے، میں نے وہ گاڑیاں بنائی ہیں، ایمبولینسیں بنائی ہیں، اصل چیز انسانیت ہے۔ کس نے کہا اصل چیز انسانیت ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصل مقصد بندگی ہے خدا کی، اصل مقصد خدا کو راضی کرنا ہے، بندگی نہیں۔ اصل ہیومنزم کا کیا مطلب ہے؟ اصل یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کے اصل حاکم، اصل خدا انسان ہے۔ یہ نظریہ اصل خدا کون ہے؟ انسان کے حقوق ہیں، انسان کا خدا، اور انسان بھی وہ جو ان کی سوچ پہ چلے، جو ان کے نظریے کے مطابق ہو، اسی کو انسان کہلوانے کا حق ہے، وہی انسان ہے۔ زمین پر انسان کے حقوق ہے، لیکن ہمیں جو شرف دیتی ہے وہ میرا حق شرف نہیں دیتا، بلکہ میری بندگی مجھے شرف دیتی ہے۔ ایسی ہے یا نہیں؟ ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، غلامی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اور ہیومنزم کا مطلب کیا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہوں، میرے یہ حقوق ہے۔ اور یہ ڈاکٹر جوینا روزویلٹ، یہ عورت تھی، یہ امریکی صدر روزویلٹ کی بیوی تھی، جوینا روزویلٹ۔ اس نے 1946 میں 30 قوانین لکھے تھے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، 30 قوانین۔ اس پہ پھر ٹیمیں بیٹھی ان کی، انہوں نے تفتیش کی، پھر 1948 یا 56 میں جا کر ان کا فیصلہ ہوا، انہوں نے 30 قوانین کو انٹرنیشنل ہیومنٹس چارٹ بنا دیا کہ پوری دنیا میں انسانیت کا یہ چارٹ ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہم پوری دنیا کو چلائیں گے۔ پیچھے یہودی دماغ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کی ایک فکر ہے۔ اب اس فکر کے تحت 30 قوانین بنا کر پوری دنیا کو 30 قوانین میں لا رہے ہیں، پوری دنیا کہ انہی 30 قوانین کے تحت یہ پوری دنیا چلے گی۔ یہ سازش ہے کن کی؟ یہودیوں کی۔ اور اس کے آگے جو لبادے ہیں، اوپر پوشاکیں ہیں، کبھی انسانیت کی پوشاک ہے، کبھی لبرلزم کی ہے، کبھی کمیونزم کی ہے، کبھی پلورلزم کی ہے، لیکن ہم ان سب نظاموں سے ہٹ کر ہم ایک نظام کے ماننے والے ہیں، اور وہ نظام وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جس میں آقا اور غلام کا، اور اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، یہ ہے اصل چیز۔ اور انسان کو بحیثیت انسان جتنی عزت دین اسلام نے دی ہے، کوئی مذہب اتنی۔ عورت کو کیا بنایا انہوں نے؟ ایک پروڈکٹ بنا دیا مارکیٹ کی عورت کو۔ ابھی یورپ کی عورتوں کو دیکھو، ان کی گردن پہ یہاں پہ وہ جب بازو پہ اسٹکر لگے ہوتے ہیں، وہ اسٹکر جیسے وہ ہماری ہوتی ہے نا، وہ کچھ چیزیں فروخت والی، اس پہ ایک پینل کوڈ اسٹکر ہوتا ہے جس کو کمپیوٹر میں پڑھتے ہیں تو اس کا ڈیٹا ملتا ہے۔ تو یہ بھی مارکیٹ کی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہے،
کہ اس کو خریدو، اس کے ٹیکس پے کرو، وہ بھی ٹیکس دیتی ہے، اپنے جسم فروشی کر رہی ہے، اپنی عزت کو اس نے سڑک بنایا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ سارا کچھ عورت کو عزت اسلام نے دی ہے اور یورپ نے نہیں دی، لیکن عورت کی عزت کے نام پہ قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، انسانیت کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ کیا۔ ایک عورت گھر میں رہ کر اپنے والدین بہن بھائیوں کی، چچا تایا کی، اپنے خامند کی، اپنے سسر کی، بچوں کی روٹی پکائے، 5-10 افراد کی، یہ تو غلامی ہے۔ لیکن آزاد ہو کر گھر کی چار دیواری سے نکل کر ایئر ہوسٹس بن کر 550 بندوں کو جو ہوائی ماسی بن کر جہاز میں برتن دھوتی رہے، تو یہ آزادی، یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ غلامی بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ نیچے سے اوپر جا کر کام کرنے والی ماسی بنا دیا اس کو، صرف اس طرح کہ اس کو میک اپ کی اجازت دی ہوئی ہے کہ کام ہے تو ماسی ہے نا، ہوائی ماسی، تو اب وہ کام کرنے والی گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب ایئر ہوسٹس بنا دیا اس کے اندر جو ڈیوو میں۔ اب گھر میں بھائی کی نظر پاکیزہ، بیٹوں کی نظر پاکیزہ، باپ کی نظر پاکیزہ، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، خامد کی نظر محبت والی، اس کی بیوی، ان پاکیزہ نظروں سے نکل کر ان سارے بے حیا لوگوں کے اندر ٹھرکیوں کے پاس جا رہی ہے، بوتل لے کر، پانی لے کر، اور نام ہے آزادی کا۔ اور یہ غلامی بڑی ہے، یہ غلامی روزانہ 40، 50، 100، 200 نامحرم بندوں کی چاپلوسی کر رہی ہے، ہنس کر بولنا ہے، ان کی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے۔ اور ابھی تو گاڑیوں میں لے کر لگایا ہوتا ہے ایئر ہوسٹس فون استعمال کرے، ہمیں کال کرو، سو رہی ہو ہمیں کال کرو۔ اس سے بڑی غلامی کون سی ہوگی؟ گھر میں تو جب چاہے فون کرے، جب چاہے سو جائے، والدین اٹھاتے ہی نہیں ہے کہ بچی سوئی ہوئی ہے، ایسے ہوتا ہے نہیں۔ تو یہ وہ دماغ کا دھوکہ ہے جو اس جدید تہذیب نے دے کر بچیوں کو گھروں سے نکال کر بدترین غلامی میں پھنسا دیا، اور بدترین غلامی میں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور وہی مرزا قادیانی والی بات، وہ کہتا ہے کہ خارش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتا دنیا تے کھرکن دا اتنا سواد آ جاتا، آخرت کی لبنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خارشی تھا نا، اس لیے اس کو اس چیزوں کو زیادہ، اس کی بات زیادہ معتبر اس شعبے میں۔ اب بات کو سمجھیں کہ اس نے اب یہ جو دھوکہ ہے پلورلزم کا یا سیکولرزم کا، ان سارے دھوکوں کا اصل مقصد لوگوں کو مذہب کی حد بندیوں سے نکالنا ہے، ان کے دماغوں میں بد عملی کی ایسی کیفیت ڈالنی ہے کہ تم اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور مذہب پر جو شریعت کو لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم کوئی ایک نیکی کر لو۔ اس وقت یہ مرض سب سے زیادہ ہمارے اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں پھیل رہا ہے، اندھا دھند پھیل رہا ہے۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اندھا دھند جو ہے وہ پیچھے ان کو چل پڑے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے، اسی نظام کو لے رہے ہیں۔ بعض اصل چیز انسانیت ہے، اصل چیز اصل مذہب انسانیت ہے۔ جو بندہ اسلام کے بعد کسی کو مذہب کہے کہ اصل یہ ہے، جس نے گویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا، اور یہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ مذہب جب انسانیت ہے تو کیا رسول اللہ کے دین میں انسانیت نہیں ہے؟ ان میں انسانوں کے حقوق نہیں ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تو دنیا سے غلامی کو ایسے ختم کیا ہے۔ اب دیکھو، کہتے ہیں اب غلام کیوں نہیں ہوتے؟ غلام اب کیوں نہیں ہوتے؟ اب غلام نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹی قسم ہو جائے کفارے پہ غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو جائے غلام آزاد کرو، یہ کرو غلام آزاد کرو۔ اتنے غلام آزاد کروائے ہر بات پہ کہ غلامی کا وجود ہی دنیا سے ختم کر دیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ غلام آزاد کروا کے غلامی کا وجود کیا کر دیا۔ اس سے بڑی انسانیت کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ اچھا، عمرہ مال کماتے ہیں، اس کا 40% غربا کا حق رکھ دیا۔ فصل یہ کاشت کرتے ہیں، 10% غربا کا حق رکھ دیا۔ اس طرح فطرانے پہ اس حد تک غربا کو اسلام ساتھ لے کر چلتا ہے، کوئی اور مذہب لے کر نہیں چلتا۔ تو تم نے ہسپتال بنائے، یہ کون سی نیکی کی ہے؟ اوپر ساتھ کسائی بھی تم نہیں بھیجے ہیں، معزز جیب قطرے ڈاکٹروں کی شکل میں۔ ایک مسئلے کے لیے 15-20 ٹیسٹ، ہر ٹیسٹ میں وہ ایک ہوتا ہے کہ بی ٹیسٹ نا، بلڈ کا، تو بی ٹیسٹ کا کیا مطلب؟ 1500 کا، 2000 کا۔ وہ میں نے اس پہ ایک پروگرام سنا کہ بی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے بیسن ٹیسٹ، یعنی اس کا بلڈ لو، بیسن میں پھینک دو، بس پیسے 1500 لے لو، 500 ہمارا، 1000 تمہارا۔ یعنی یہ ان کے ٹیسٹ ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو لکھ کر لیے تھے کہ ڈاکٹر اتنے ٹیسٹ لکھنی ہے، بی ٹیسٹ، سی ٹیسٹ، کسی کا بیسن، کسی کا کموڈ ٹیسٹ، کسی کا لیٹرین ٹیسٹ۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا بلڈ لو، گٹر میں پھینک دو، پیسے لے لو بس۔ یہ اور جو ڈاکٹروں کی پرچیاں ہوتی ہیں، جو معزز جیب قطرے ہیں نا جتنے بھی ہیں، تو آپ پرچیاں ہوتی ہیں لکھی، کسی کو سمجھ آتا ہے؟ بس اشارہ دیا ہوتا ہے کہ میں جنا لوٹنا سے لوٹ لے، ہم تو لا رہا ہے 4 چھوٹے لانے۔ اور کیا ہے؟ تو یہ نظام بھی تو تم ہی نے دیا ہے نا انسانیت کو۔ لوٹنے کے نظام کو تم انسانیت کی خدمت کہتے ہو، لوٹنے کا نظام انسانیت کی خدمت نہیں ہے۔ تعلیم ہے تو وہ کمرشلائز ہے، تعلیم، ٹیویشن، ایف اے، بی ایس، ہر ایک کی ٹیوشنیں پڑھو، ساتھ اکیڈمی میں جاؤ، اندھا دھند فیسیں ادا کرو، نوکریت اس پہ فلاں، ہر چیز کو تم بیچ رہے ہو۔ تو انسانیت کی خدمت کون سی ہے؟ انسانیت کی خدمت یہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور پورے ملک میں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر طبقہ دین کی تعلیم فری دے رہا ہے۔
ایسے ہے یا نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ ہے انسانیت کی خدمت۔ زکوٰۃ فری ملتی، کبھی زکوٰۃ پہ ٹیکس پڑتا ہے کہ آپ نے چونکہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں آپ مجھے اتنا ٹیکس دیں گے؟ یہ کوئی بھی سنا آج تک؟ عشر دے رہا ہوں اس کا ٹیکس اتنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ فری کا مال ہے، تم غریبوں کو دو۔ اور یہ کیا دیتے ہیں؟ سود پہ قرض دیں گے، اس پہ تمہیں اگر تعاون قرض کیا بھی تو تم نے اتنا واپس کرنا ہے۔ یہ کون سی خیر خواہی آپ کر رہے ہیں؟ 1,00,000 دیں گے آپ نے 1,15,000 واپس کرنا ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ میں لاکھ میں سے 2500 دے رہا ہوں اور یہ آپ کا ہے، واپس نہیں کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ لاکھ دے کر 1,25,000 واپس لینے سے بہتر ہے 2500 دو زکوٰۃ کا اور واپس نہ لو، تو بہتری کس میں؟ کون سا نظام بہتر دے رہا ہے؟ اچھا، بدکاری میں ہر جگہ گندگی پہ منہ مارتے پھرو آزادی کے ساتھ، اور نہ بچوں کے وارث بنو، نہ اولاد کے، نہ پیدا ہونے والے تخموں کے کسی کو سرپرست نہ بنو۔ ایک یہ ناانصافی ہے، ایک یہ کہ بیاہ کر باعزت طریقے سے گھر میں لاؤ، بچے پیدا کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو اور ایک معاشرے کو تشکیل دو۔ یہ ہے نسل انسانی پہ احسان جو اسلام کر رہا ہے۔ اسلام کا حسن جو ہے یہ اس کے مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب اسلام انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے نا اپنے پوری بشاشت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر دنیا کے کسی مذہب پہ نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ یہ تو غامدی جیسے اور یہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہودی بھی اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اچھے کاموں پہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ جس کی جنت ہے اس کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جس کی جنت ہے، کچھ لوگ اس کو راضی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی بسوں کو پیچھے لکھنا شروع کر دیا جنت حسین دی، ادھر سے راضی نہیں کر دیا کرنا۔ ایسے ہی ہے نا، مقابلے والے کہ جنت صحابہ دی ہے، اور یار جنت پوری بنی آدم کی ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ سب کو دینی۔ جو اس راستے پہ صحابہ کے راستے پہ چلے گا، اہل بیت کے راستے پہ چلے گا، وہ جنت جائے گا۔ جنت مالک اللہ کو رہنے دو کائنات کا، کوئی دنیا ادھر دیتی پہ ہے، کوئی جنت ادھر دیتی پہ، ساری آپ ہی ونڈی چٹی بیٹھے سارا نا، وہ خدا کے لیے بھی کچھ رہ لینے دے یار۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بسوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے کسی نے کچھ لکھا ہے جنت فلاں دی، وہ کہنا ہے فلاں دی ہے، یعنی اللہ نے وہی نازل کر دی، تسی مان لو تھے بیٹھ کے کیسے؟ اچھا جی، ایک منٹ، جہاں تک یہ پلورلزم کا میں نے خلاصہ بیان کیا قلت وقت سے، باقی جب انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ سابق امت کا نبی امت میں معاملے میں جب ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اصل میں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا معاملہ اصل معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے آخر وقت میں رسول اللہ کو نمازیں پڑھائی ہیں نا، صرف یہ بتانے کے لیے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دارومدار ہے خاتمے کے اعتبار سے، تو یہ ابو بکر کا اس عمل میں نماز پڑھنا یہ وہ اس امت کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور باقی بعد میں یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ امامت اور ان کا منصب جو ہے وہ نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلی نماز پیچھے پڑھ کے اس امت کا اعزاز بتا دیں گے کہ اعزاز تمہارا یہ ہے کہ میں اتنے سالوں بعد آسمان سے اور نماز اس امت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب اگر وہ آ کر امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں تو نبوت کا معاملہ کھل سکتا ہے نا کہ نئے نبی آ گئے لہٰذا ان کی اتباع کی جائے۔ ان کی اتباع کا بھرم ٹوٹ جائے گا جب وہ اس امتی کی اتباع کریں گے۔ جب بھرم ٹوٹ گیا وہ مسئلے پہ کھڑے ہو، آگے کھڑے، بعد والی نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، پہلی نماز کا مسئلہ تھا۔